اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ دوسری طرف ان کی والدہ کا دل اپنے بیٹے کی جدائی میں سخت غمگین ہو گیا۔ اللہ نے آپ کی طرف الہام کیا، آپ کی والدہ کو تسلی دی کہ آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل موسیٰ علیہ السلام کے سوا ہر کام اور خیال سے خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی، لوگوں کو بتا دیتی کہ کس طرح میرے گھر بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اس کو دریا کی نظر کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو صبر اور ثبات سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کا نام درتبہ بتایا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی معاملہ فہم اور زیرک لڑکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا میری بیٹی پیچھے پیچھے جا، یہ لوگ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو پکڑیں گے ان کے حالات پتہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس واقعے کا پتہ کرنے کے لیے فرعون کے دربار کے قریب چلی گئی۔ اس نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے یہ صندوق دربار تک پہنچا اور لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اس واقعے تک تو اس نے مشاہدہ کیا، لیکن اس کے بعد وہ محل کے اندر نہیں جا سکی، لیکن وہ محل کے ارد گرد رہی تاکہ حالات کا جائزہ لیتی رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں پہنچے تو لوگوں نے آپ کو کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے نہ تو کسی عورت کا دودھ پیا نہ کوئی چیز قبول کی۔ اس پر لوگ بہت پریشان ہوئے۔ آپ کو ہر طرح کی غذا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے کا کیا حل نکالا جائے، تو معاملہ یہ طے پایا کہ کچھ عورتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بازار بھیج دیا جائے، شاید کہ کوئی دایا مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ اب یہ لوگ جب روتے ہوئے بچے کو لے کر بازار پہنچے تو وہاں پر عورتیں جمع ہو گئیں اور آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا۔ فوراً سے وہ اس گروہ میں جا کے داخل ہو گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا، تو لوگوں نے سارا معاملہ بتایا۔ اس پر وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے اور اس کا خیر خواہ بھی ہو۔ اب درباری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے تھے انہیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیلیوں میں سے کسی کا ہے، تو انہوں نے آپ کی بہن کو پکڑ لیا اور اس سے سوال و جواب کرنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا کہ جس گھرانے کی تم بات کر رہی ہو وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس بچے پر شفقت کریں گے؟ تو وہ بولی ظاہر ہے بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اس سے فائدے کی امید رکھیں گے۔ تب درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور جا کر آپ کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ ہے جس کو ہم دودھ پلانا چاہتے ہیں اور سنا ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا تو فوراً اٹھا لیا، انہیں دودھ پلانا چاہا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس پر لوگ خوش ہو گئے اور ایک آدمی نے فوراً جا کر حضرت آسیہ علیہ السلام کو یعنی زوجہ فرعون کو خوشخبری دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہاں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ میں تم پر بڑی خاص عنایت کروں گی، لیکن آپ کی والدہ نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں اور میرا خامند بھی موجود ہے، لہٰذا میں تو اس بچے کو صرف اس صورت میں دودھ پلا سکتی ہوں اگر آپ بچے کو میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے دیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ بھی مقرر کر دی، اس کے علاوہ ان کو انعام اور بہترین لباس سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو لے کر گھر آ گئی اور اللہ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ ازوردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہترین گھرانے میں پرورش پائی، آپ کا خاندان ایک بہترین خاندان تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارا تھا۔ آپ نے اللہ کے متعلق نظریات اور دین ابراہیمی کی جو بھی بچی کچی تعلیمات تھیں وہ اپنی والدہ سے سیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو آپ ایک توانا شخص تھے، اللہ نے آپ کو علم اور حکمت عطا کیا، آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے جس کی وجہ سے فرعون کے دربار میں بہت سے لوگ آپ سے محبت کرتے اور آپ کو بہت پسند کرتے۔
دوسری طرف ایک ایسا گروہ بھی تھا جو آپ سے بہت حسد محسوس کرتا اور کبھی نہ کبھی کسی ایسے معاملات کی تو میں رہتا جس کے نتیجے میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تعلقات کو خراب کیا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں ایک باوقار مقام حاصل تھا کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا۔ اس نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے گھر پرورش پائی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے کیونکہ وہ دودھ کے رشتے سے خود کو آپ کے ننیالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیلیوں کو سبتی کہا جاتا تھا جبکہ فرعونی لوگوں کو قبطی کہا جاتا تھا۔ ایک بہت ہی اہم بات جو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے انسانی معاشرے میں کولونیل سسٹم کو رواج دیا۔ بنی اسرائیلی جو سارا دن فرعونیوں کے گھروں میں غلاموں کی طرح کام کرتے، رات کے وقت انہیں اجازت نہ تھی کہ وہ شہر میں رہتے، انہیں شہر سے باہر بستیوں میں رہنے کے اوپر مجبور کیا جاتا۔ شام ہوتے ہی شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے اور کوئی بھی اسرائیلی شہر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ایک خاص محبت اور رغبت تھی کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، لہٰذا وہ اکثر ان کی خبر گیری کرنے کے لیے شہر کا رخ کرتے، یعنی باہر نکل جاتے اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان جا کر بیٹھتے، گلتے ملتے اور ان کے حالات پتہ کرتے۔ وہ اپنے گھر بھی جاتے اور اپنے خاندان سے بھی ملاقات کرتے۔ ان کی والدہ نے بہرحال انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بیٹے ہیں اور بچپن میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے معمولات کے مطابق شہر سے نکلے اور ان کا رخ بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا وقت تھا جس وقت شہر میں چہل پہل نہیں تھی۔ 2 اوقات کا ذکر آتا ہے، شاید یہ بہت ہی صبح کا وقت تھا جبکہ شہر میں اکا دکا لوگ تھے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ یہ دوپہر کا وقت تھا جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب واقعے کا مشاہدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک قبطی تھا اور دوسرا سبتی۔ آپ نے معاملے کو معلوم کرنا چاہا تو پتہ چلتا ہے کہ جو قبطی تھا وہ سبتی کو مجبور کر رہا تھا بغیر بگار کے غلہ اٹھائے اور فرعون کے محل میں پہنچائے۔ اس بات کو لے کر کے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ قبطی ایک بوڑھا شخص تھا اور دکھنے میں بہت ہی کمزور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کو پیٹا جا رہا ہے، یعنی سبتی شخص جو ہے وہ پٹ رہا ہے، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے دونوں کو چھڑوانا چاہا۔ اسرائیلی فریاد کرنے لگا کہ دیکھو یہ شخص میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو روکا اور اسی دھکم پیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ اس قبطی کو جا لگا۔ وہ پہلے ہی بوڑھا شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ارادہ تو نہیں تھا کسی کو تکلیف پہنچاتے۔ مکہ لگتے ہی وہ شخص مر گیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جوان اور توانا شخص تھے تو ظاہر ہے آپ کے مکے میں اتنی شدت تھی کہ وہ شخص مارا گیا۔ یہ قتل خطا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمدن اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی آپ ایسی طبیعت کے مالک تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو بڑے سخت پشیمان ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بری فرما، بلا شبہ یہ ایک شیطانی عمل ہے جو مجھ سے ہو گیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس اسرائیلی نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی شخص ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اور خوش قسمتی سے اس وقت ان تینوں کے علاوہ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ اس صورتحال کا ان دونوں نے فائدہ اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اس بات کو راز رکھنا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، بہتر یہ ہے کہ تم اپنی راہ چلو اور میں اپنی راہ چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کو یہاں پر رفع دفع کر کے وہاں سے رخصت کو ہی اپنے لیے عافیت سمجھا۔ وہ اسرائیلی بھی وہاں سے رخصت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے نکل گئے۔ جیسے ہی شہر میں دوبارہ چہل پہل شروع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ میدانوں کے بیچوں بیچ ایک شخص مرا پڑا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اب یہاں پر معاملہ بڑا سنگین ہو گیا کیونکہ مرنے والا قبطی تھا، یعنی فرعون کا ایک خاص شخص تھا، اور لوگوں کو شک ہوا کہ یقیناً چونکہ ارد گرد چیزیں بکھری پڑی ہیں تو یہ کوئی جھگڑے کا معاملہ ہوا ہے۔ اب اس کو مارا کس نے؟ اب اس کے بارے میں تجسس شروع ہوا، لیکن کوئی بھی ثبوت وہاں پر پتہ نہ چلا کہ اس کے پیچھے کوئی اسرائیلی ہے۔ یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اس کے بارے میں فرعون کے دربار میں خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اپنے گھر سے ہو کر واپس آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے بڑے سخت پشیمان ہوئے۔
अगला दिन निकला तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस वाक़े की टो लगाना चाहते थे कि किसी को पता तो नहीं चला, क्योंकि उनको बिल्कुल इस बात की खबर थी कि फ़िरौन के दरबार में उनके मतलब बहुत सारे हास्ती लोग मौजूद हैं जो कि उनके बारे में टो में रहते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ वाक़े को जांचने के लिए शहर में दाखिल हुए, यानी जहाँ पर तिजारत की जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे वहाँ पर पहुँचे तो कल वाला मामला दोहराया जा रहा था। वहीं इसराइली फिर किसी से झगड़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। अब मामला भांप गई। उन्हें पता चल गया कि यही ऐसा शख्स है, यानी शरारती है। और बनी इसराइली चूँकि तालीम से आरी लोग थे, बाइखलाक नहीं थे, इनके अंदर बड़ा सख्त जज्बाती रवैया पाया जाता था और उसकी सरासर वजह इनकी गुलामी थी। चूँकि इनकी किसी किस्म की तरबियत नहीं हुई थी, लिहाजा इनके अंदर खुदगर्जी भी कूट कूट कर भरी हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस सिब्ती को लड़ते हुए देखा तो उन्होंने उसे मलामत की, कहने लगे ये क्या कर रहे हो। और फिर उसने बाकायदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा मदद के लिए बुलाया, जिस तरह उसने एक दिन पहले बुलाया था। कहने लगा मेरी मदद करें, ये शख्स मुझे मार रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते नहीं, मुझे तो तुम ही शरारती महसूस होते हो, यानी तुम ऐसे काम कर रहे हो जिसकी वजह से बार बार ऐसी सूरत हाल पेश आ रही, कैसे बुरे शख्स हो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा से आगे आए और आपने इन दोनों लोगों को छुड़वाना चाहा, क्योंकि फितरतन आप सुलहजोश शख्स थे। जैसे ही आपने इनको छुड़वाना चाहा तो जो सिब्ती था वो ये समझा कि शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो उसने अपना मुंह फौरन से खोल दिया और एक बड़ा राज अफशा कर दिया। कहने लगा ये क्या करने लगे हो मूसा, मुझे मारने लगे हो जैसे कल तुमने एक कित्ती को मार दिया था। अब जब जैसे ही ये बात हुई तो वो जो शख्स झगड़ा था उसने तो सारा कुछ वहां पर छोड़ा, उसको सारा झगड़ा भूल गया और वो भागा वहां से कि भी वो जो कल वाला कत्ल था उसका सुराग तो मिल गया। फौरन से वो बादशाह के दरबार में पहुंचा, फिर उनको जाकर शिकायत की कि मामला तो खुल गया, उस शख्स का कातिल जो कि आपका खास शख्स था उसका कातिल तो मूसा है। अब ये बात पूरे दरबार में फैल गई। अब वो जो हास्ती शख्स थे उन्हें मौका मिल गया कि अब तो बड़ा ज़बरदस्त मौका हाथ आया है। अब बादशाह को इसके खिलाफ करते हैं और इस मामले को अपने हाथ में लेते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ तो दरबार से निकलवाएंगे या उन्हें कत्ल करवा देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े सख्त पशेमान हुए कि अब ये वाक़या खुल गया, मेरी खैर नहीं, क्योंकि उनको भी यकीनन सूरत हाल का इल्म था। अब दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के मशवरे होने लगे और फ़िरौन उन लोगों का हामी बनने लगा। तो वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के खैर खा थे। उनमें से एक शख्स तेज़ी से वहाँ से निकला और उस मुकाम तक पहुँचा जहाँ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिल गया और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा मूसा यहाँ से निकल जा, दरबार में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी पशेमानी की हालत में वहाँ से निकले और ये ऐसी सूरत हाल थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, ना लिबास बेहतरीन यानी जो सफ़र के लिए आजमूदा होता, ना कोई सवारी, ना कोई खाना पीना। आप इसी हालत में वहाँ से निकले और उस शख्स ने आपको एक खच्चर दी और कहा कि जितनी जल्दी हो आप मिस्र को छोड़कर यहाँ से दूर निकल जाएं, यानी यहाँ की हुदूद से निकल जाएं, क्योंकि अगर आप इस हुदूद के अंदर रहे तो फ़िरौन के सिपाही आपको पकड़ लेंगे और आपके ऊपर यकीनन कोई ना कोई हद नाफिज होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।